آپ کے اقوال امام سیوطی نے جو جمع فرمائے ان میں سے چند سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے گناہ سے زیادہ کسی چیز سے ڈر نہ رکھے۔ بہت بڑی بات ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے لوگوں کا، ہمیں ڈر ہوتا ہے اپنے نقصان کا، مال کے چھن جانے کا، یا جسم کا یا جان کا، ساری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، لیکن اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ گناہ کتنے ہو گئے۔ فرمایا جو چیز سب سے زیادہ ڈرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ذمے گناہ کتنے ہو گئے، اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے۔ پھر فرماتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ لگائے۔ ہم دنیا عالم اسباب ہے، ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں ہم دوسروں کی طرف ملتجی ہو کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ یا ہماری ڈیل یا ہماری یہ بہتری اسی کے ذمہ ہے، اگر یہ ہاں کر دے گا تو ہاں ہو جائے گی، نہ کر دے گا تو نہ ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ صحیح نظریہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز کے متعلق علم نہیں ہے اسے سیکھنے میں شرم مت محسوس کرو۔ بہت سارے لوگ بنیادی مسائل سے محروم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ میں اگر یہ مسئلہ پوچھوں گا تو مولوی صاحب یا جس سے میں پوچھوں گا وہ کیا کہے گا کہ اتنی عمر ہو گئی اس کو اس مسئلے کا نہیں پتا۔ تو فرمایا کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی عمر کا حصہ ہو، دین سیکھنے کے معاملے میں کبھی شرم مت کرو۔ پھر فرمایا جب کسی سے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جائے جس کے متعلق اسے علم نہیں ہے تو وہ یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ایک سوال کیا گیا ہے تو بندہ فوراً جواب دے، اگر نہیں پتا تو کہہ دے مجھے علم نہیں ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا صبر کو ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کو جسم کے ساتھ ہے، جب صبر چلا گیا تو سمجھو ایمان چلا گیا، اور جب سر چلا گیا تو جسم ختم ہو گیا۔ ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ میرے جگر کو اس بات سے ٹھنڈک پہنچتی ہے جب مجھ سے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے جس کا مجھے علم نہیں تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں حضور فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہتا ہے مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے اس بات سے۔ ایک ہے مسئلہ بتانا، کسی نے مسئلہ پوچھا اور مسئلے کو پوری ذمہ داری سے بطور امانت اس کو بتایا، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ مسئلے کا نہیں پتا تو اب یہ کہا جائے کہ مجھے نہیں پتا، فرمایا اس سے مجھے میرے جگر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جس شخص، اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سوال کریں فوراً اس کا جواب بھی ہو جانا چاہیے، تو اگر کوئی فوری طور پر جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں رائے ہی غلط قائم کر لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنیادی مسائل بھی انسان کے ذہن سے کبھی محو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، نسیان کا مطلب بھول جانا، اور اسی سے انسان بنا ہے۔ فرمایا جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنے نفس سے انصاف کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان ہی کو آپ نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سب پیاروں کی محبت نصیب